یہ ریزولوشن جو ہے یہ انڈر گریجویٹ اسکالرشپ سے متعلق ہے، اور یہ پسماندہ افراد جو غریب گھرانے ہیں ان کے جو طالب علم ہوتے ہیں جو وہاں سے آتے ہیں ان کو ایکول اپرچونٹیز کی اسکالرشپ دینے سے متعلق ہے۔ آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں۔ میں ایک منٹ منسٹر صاحب سے پوچھ لوں، اپوز تو نہیں کر رہے؟ منسٹر صاحب اپوز کر رہے ہیں اس کو؟ آرڈر نمبر 15 سر، آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار لا، اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں۔ جی میڈم تھوڑا ایکسپلین کر لیں پلیز۔ بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ 2001 کے بعد جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو بجٹ تھا وہ کئی گنا بڑھا دیا گیا، اچھی بات تھی، مگر یہ جو بجٹ بڑھایا گیا یہ صرف ایم فلز اور پی ایچ ڈیز کے لیے بڑھایا گیا۔ ازمپشن یہ تھی کہ انڈر گریجویٹ لیول پر لوگ اپنے بچوں کو خود ہی پڑھائیں گے۔ اب یہ بات مسلمہ ہے اور یہ ایویڈنس سے بھی اس کو جانچا جا سکتا ہے کہ اس قسم کی پالیسی جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کی فروغ کے لیے تو بہتر ہو سکتی ہے، مگر یہ غریب دوست نہیں ہوتی، یہ پرو پور پالیسی نہیں تھی، کیونکہ ہم سب جن کے ماں باپ بہت پڑھے ہوتے تھے، جن کی گھر میں انگریزی بولی جاتی تھی، جن کا سوشو اکنامک سچویشن بہتر ہوتی تھی، تو ان کے بچے اسکالرشپس لے لیتے تھے، اور غریب کا بچہ ان کو ایک جنرل ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، وہ آگے یہ اسکالرشپس اویل نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے حکومت جب تھی تو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو اسکالرشپ بجٹس ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو جو ملتے ہیں وہ ہم انڈر گریجویٹ ایجوکیشن کے لیے یوز کریں گے، تاکہ غریب کا بچہ بھی آگے پڑھ سکے۔ تو ایک پروگرام لایا گیا جو 4 سال کا پروگرام تھا، اس کا 24 ارب بجٹ تھا، اور 4 سال میں 200,000 اسکالرشپس دینی تھیں، 50% لڑکیوں کے لیے مختص تھیں، اور یہ سرکاری یونیورسٹیز میں یہ بجٹ ڈسپرس ہونا تھا، پاکستان کی تمام سرکاری یونیورسٹیز سے۔ یہ پروگرام چیئرمین صاحب ایک اوور سبسکرائبڈ پروگرام تھا۔ آپ کسی بھی پاکستان کے کسی بھی کونے میں کسی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے یعنی کہ سرکاری یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بڑا ہی مؤثر پروگرام تھا۔ ہم نے اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا تھا، جو یونیورسٹیز کی جو آئزیک کمیٹیز تھیں وہی جانچ پڑتال کرتی تھیں اور وہی فیصلے کرتی تھیں۔ بنیادی فرق کیا تھا پرانی اسکالرشپس اور اسکالرشپس میں؟ ایک تو میں نے بتایا کہ وہ پوسٹ گریجویٹ تھیں، یہ انڈر گریجویٹ تھا جو زیادہ پرو پور ہوتا ہے۔ جو بہت اہم فرق تھا وہ یہ تھا کہ وہ اسکالرشپ میں میرٹ لسٹ پہلے بنتی تھی اور اس میں پھر نیڈ دیکھی جاتی تھی، تو آبویسلی میرٹ جب پہلے بنتا تھا تو جو جتنا مطلب امیر گھرانے سے آتا تھا اتنا ہی اس کو ایڈوانٹیج ہوتا تھا، جتنا اس کی گھر میں انگریزی بولی جاتی تھی، اس کو اچھی تعلیم دی جاتی تھی۔ ہم نے اس کو چینج کر دی، ہم نے کہا نہیں، اسکالرشپ کے لیے پہلے نیڈ اسٹیبلش ہو، پہلے نیڈ کی لسٹ بنے کہ کن کن بچوں کے جو ماں باپ ہیں ان کی تنخواہیں ماہانہ 45,000 سے کم ہیں، اور پھر اس نیڈ کی لسٹ میں میرٹ دیکھی جائے۔ یہ ایک پورا پیراڈائم شفٹ تھا، اور کاش کہ اگر اجازت ہوتی تو میں آج یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی ٹیسٹیمنیز بھی آپ کو بتا دیتی۔ اوور سبسکرائبڈ پروگرام تھا، 3 مہینے بعد اس کی پالیسی کمیٹی بیٹھتی تھی، فیصلے کرتی تھی، روڈ ٹو امپروومنٹ ہم تھے، ڈفرینٹ قسم کی اس کی کہ جی اس کی رپورٹنگ کیسی ہونی چاہیے، اس کی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیسے ہونی چاہیے، فنڈز کی جو ڈسبرس ہوتے ہیں، ایچ ای سی کو اوور سائٹ کیا کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو اوور سائٹ کیا کرنا چاہیے، اور ہم اور جب گورنمنٹ گئی تو اس کے سال کے سائیکل میں جو اسٹریٹجی تھی، جو لاحق عمل تھا، وہ یہ تھا کہ ہم اس کو پہلے سے ایڈورٹائز کریں گے تاکہ جو لوگ اپنے بچے اسی وجہ سے اپلائی نہیں کرتے کہ جی ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، وہ بھی سامنے آئیں۔ تو چیئرمین صاحب بہت ضرورت مند اور ایسے لوگوں کے بچے اس پروگرام میں پڑھے، کوئی درجن کی بیٹی ہے جس کی شادی ہو جانی تھی 15 سال میں، اس کو اسکالرشپ مل گئی۔ لڑکے میں نے خود دیکھے چیئرمین صاحب جن کے ہاتھ پر پھوڑے ہوتے تھے، اور اب میرے کولیگ سے میری ریکویسٹ ہے اگر کائنڈلی آرڈر پلیز، سینیٹر آن جی
میں نے خود چیئرمین صاحب دیکھے ہیں لڑکے جن کے ہاتھ پر پھوڑے تھے کیونکہ وہ ویل بیروز چلاتے تھے، اپنے باپ کے ساتھ مزدوری کرتے تھے، دہاڑی دیتے تھے، دہاڑی دار تھے، اور ان کو اسکالرشپ کی اپرچونٹی اس لیے آئی کیونکہ پہلے نیڈ اسٹیبلش ہوئی. ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے، ایسے ایسے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے جن کے گھر میں بیماری کی وجہ سے ان کی پڑھائی کا خرچہ پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، ان کو اسکالرشپ ملی. مالیہ ہم ایک ادارہ جو میری منسٹری کے انڈر تھا، اس میں ایک مالی تھا، اس کی بیٹی میڈیکل اسکول تک پہنچی. یہ تمام محنت کش لوگ ہیں جن کے بچے انڈر گریجویٹ ایجوکیشن سے اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ ان کو موقع نہیں ملتا. اسکالرشپ لسٹ میں نیڈ اسٹیبلش پہلے نہیں ہوتی. اور میں دوبارہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ تھا کہ پہلے نیڈ اسٹیبلش کریں اور پھر تو چیئرمین صاحب میں ابھی میں پوچھتا ہوں منسٹر صاحب سے. جی اپوز کر رہے ہیں آپ ریزولوشن پٹ کروا. میں تھوڑا مسئلہ بتا جی آنریبل منسٹر صاحب. میں دو صورتحال یہ کہوں گا کہ اس ریزولوشن میں پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ ہاؤس ایکسپریس ڈیپ کنسرن دیٹ دیر ول بی نو فردر انٹریز ان دی اسیس پروگرام. میرا کہنا یہ ہے سر کہ یہ تاثر غلط ہے کہ یہ پروگرام موجودہ گورنمنٹ نے بند کر دی ہے. جہاں تک سر یہ جو ہے کتنے اسکالرشپ جو ہیں بڑھائے گئے، یقینی طور پہ پہلے اس کے لیے ایلوکیشن تھی 27.9 بلین اور 72,000 اسکالرشپ دیے جاتے تھے، بعد میں جو کہ بڑھا کے 1,02,000 روپے کا دیے گا اور اماؤنٹ 38.015 کا دی گئی. لیکن سر چونکہ ثانیہ نشتہ صاحبہ نے خود جو ہے اس بورڈ کو ہیڈ کیا ہے، تو میں ان کو یاد کروانا چاہوں گا کہ 15 جون 2021 کو سر جو ہے 21 کو یہ طے ہوا تھا بورڈ کی میٹنگ میں کہ کوئی فردر انٹیک نہیں ہوگی. تو میرا کہنا یہ پروگرام جو ہے یہ باقاعدہ چالو ہے. اور یہ اگر آپ کو یاد میں یہ بھی کرواؤں گا کہ یہ سب کچھ جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ ایکٹ جو 2010 میں ہوا تھا اس کے تحت یہ سب کچھ شروع ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالی سر وہ بالکل جناب بالکل جناب میں بھی اسی کی بات کرتا ہوں سر. بالکل آپ مطمئن رہیں کامل بھائی. بات یہ ہے سر کہ میرا کہنا یہ کہ وہ پروگرام جاری و ساری ہے اور لوگوں کو ابھی بھی جو ہے وہ اسکالرشپ جو ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں. وہ یہ پروگرام جاری رہے گا سر. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پروگرام چل رہا ہے. جی سینیٹر ثانیہ نشتر. چیئرمین صاحب آپ کی اجازت سے میں تھوڑی وضاحت کر دوں. سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے بورڈ میٹنگ کا 2021 کی حوالہ دیا. دا آئیڈیا واز کہ اسیسمنٹ ہوگی کیونکہ یہ 4 سال کا پروگرام تھا اور 4 سال کے بعد اسیسمنٹ ہوگی کہ اس کو آگے کیسے چلایا جائے. بورڈ نے یہ نہیں کہا تھا کیونکہ میں بورڈ چیئر کر رہی تھی کہ تیسرے سال میں فریش انٹیک ختم ہو جائے گی. تو لیٹ می میک دیٹ کریکشن. نمبر 1. نمبر 2 یہ جو پروگرام تھا یہ 2020 میں شروع کیا گیا تھا. اس کی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھی اور اس کے جو ایگزیکیوٹرز تھے وہ 139 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز تھیں اور ہائر ایجوکیشن کمیشن انٹرمیڈیری تھا. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں چیئرمین صاحب کہ ہر سال جو ان کے پاس بجٹ تھا اس میں 10,000 نئے سٹوڈنٹس کو انہوں نے لے کے آنا تھا. اور انہوں نے جو 2 دن پہلے جو سوال نامہ جو میرے سوال کے جواب میں جو انہوں نے جواب بھیجے ہیں وہ آپ اس بکلیٹ میں دیکھ لیجئے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ there will be no fresh further intake in this program while this program is ongoing till 2024. میری گزارش یہ ہے چیئرمین صاحب کہ ایسے پروگرامز پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ مالیوں، درزیوں، محنت کشوں، لیبررز، خانساموں کے بچے ان اسکالرشپس پہ پڑھتے ہیں. ہم ان سے دشمنی کیوں کر رہے ہیں؟ 10,000 ایک سال میں، 10,000 دوسرے سال میں اگر اسکالرشپ ہو جائے. میں اپنے تمام کالیگز سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اس کو ابو پارٹی لائنز ہو کر اس ریزولوشن کو ایکسیپٹ کریں. بیکاز اگر ہم اس کو منظور نہیں کریں گے تو 20,000 انڈر گریجویٹ اسکالرس کی اسکالرشپ جو نیڈ اینڈ میرٹ بیس اسکالرشپ ہے جس میں ان کو پوری ٹیوشن ملتی ہے، جن میں ان کو ہاسٹل کا خرچہ ملتا ہے،
آپ اس کا نام بھلے جو مرضی رکھتے ہیں, بٹ فار گاڈ سیک 20,000 غریب گھرانوں کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ سے تو آپ محروم نہ کریں. جی آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار لا پلیز. دوبارہ جو ہے یہ خوش گزار کروں گا کہ جو آنریبل سینیٹر صاحب نے کہا یہ 2020 میں نہیں, یہ سر جو ہے ایک MOA جو ہے یہ ایگریمنٹ ہوا تھا BISP اور HEC میں سپٹمبر 2019 میں, جو کہ جس میں واقعی یقینی طور پہ میں یہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ طے اس میں ہوا تھا سر کہ وہ جتنی ٹیوشن فی ہے وہ پے کی جائے گی. اور اس کے بعد سبسیکوینٹلی میں سب یہ کہوں گا, جیسے دوبارہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پروگرام ختم نہیں ہوا, گورنمنٹ بدل چکی ہے, گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز ہیں اور اس کے تحت اس کو ہم نے جاری و ساری رکھا ہوا ہے. ہمیں احساس ہے سر بالکل اس کا, اور بالکل ان بچوں کا ہے, اور انڈر گریجویٹ کے لیے جو کہ ہمارا جو ہماری پالیسی ہے اس کے تحت باقاعدہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں. شروع بھی ہم نے کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھیں گے. میڈم جب یہ چل رہا ہے پھر کیا جی یہ پروگرام جو ہے یہ ان کی گورنمنٹ نے شروع نہیں کیا تھا, بٹ دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ. بات یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو سوال میں نے کیا تھا کہ اساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کی 10ویں اسٹیئرنگ کمیٹی کی امپلیمنٹیشن سٹیٹس بتائیں, تو انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کے دیا ہے کہ دے ول بی نو فردر انٹیک ان دس پروگرام. میں آپ کو وہ سوال نامہ نکال کے بتا سکتی ہوں, یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے تو 20,000 غریب بچوں کی اسکالرشپ پر لات ماری جاتی ہے. میں آپ کو آپ کی اجازت سے چیئرمین صاحب ریزولوشن پڑھنا چاہتی ہوں, اور اگر ریزولوشن پڑھنے کے بعد بھی یہ اس پر حامی نہیں بھرتے تو دین اٹ از آن دیئر کانشنس. میں تو باہر جا کے احتجاج ضرور کروں گی. دیکھیں میڈم میرا کام یہ ہے کہ میں ہاؤس کو سب کو ساتھ لے کے چلوں. میں چاہتا ہوں کوئی اچھا کام ہے ضرور پاس ہو, اس لیے تو آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ بات کریں, وہ جواب دیں. منسٹر آخر منسٹری تو وہ چلا رہے ہیں نا جی, ان کو بھی پتہ ہے اگر منظور نہیں ہوتی ہاؤس نہیں کرتا ہے تو اس کی مرضی. چیئرمین صاحب میں آپ کی بہت مشکور ہوں. نہیں میں پڑھنے صرف مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے کہا منسٹر پہلے بتائیں اس کے بعد پڑھیں, میں نے پٹ کر دینا ہے اس میں, کوئی ایشو نہیں ہے مجھے پڑھنے میں. تو جی آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار لا. میں دوبارہ یہ گوشت گزار کروں گا, جو ہر اچھا کام ہے ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ میں آنریبل سینیٹر صاحبہ کو یاد کرواؤں گا چونکہ یہ ہیڈ تھیں, ان کا پروجیکٹ تھا, ان کا جو پروگرام تھا کوئی پروجیکٹ نہیں تھا. انہوں نے کسی قسم کی کوئی انیکٹمنٹ نہیں کی. جس طریقے سے پنجاب احساس پروگرام ایکٹ 2022 جو ہے وہ ہوا, لیکن ان کے دور میں سر 3 سال 7 مہینہ 19 دن میں کوئی فیڈرل گورنمنٹ نے اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی انیکٹمنٹ نہیں کی. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں کہہ رہی ہیں میڈم, یہ آپ ہی کے دور میں, میں نے کہا سپٹمبر 2019 میں, یہ آپ ہی کے دور میں آپ ہی نے یہ سب کچھ کیا اور وہ جاری و ساری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہے ہم نے شروع کیا ہے, آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے. ہم نے 2010 میں یہ ایکٹ بنایا ہے, آپ نے یہ پروگرام اسٹارٹ کیا ہے. یہ پروجیکٹ جو ہے آگے انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری یہ رہے گا. جہاں تک آگے مزید اسکالرشپ جو ہے انڈر گریجویٹس کے بڑھانے کے لیے, اس کے لیے آپ نے جو ہے 15/6/2021 کو جو ہے آپ نے اس کے اوپر ایک بلاکیٹ لگائی ہے. ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ نیڈ بیسس کے اوپر اس کو اور مزید آگے چلایا جائے. جی اب آپ پٹ کریں ریزولوشن ہاؤس میں. جی پٹ کریں. جی میں صرف 10 سیکنڈ کے بعد ریزولوشن پڑھ لوں گی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتی ہوں, شہادت اوان صاحب بہت شریف آدمی ہیں, میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں, بہت شریف آدمی. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو جو بریف آیا ہے وہ بہت ہی پلیز آرڈر سن لیں جی, کیا کہہ رہی ہیں میڈم جی. وہ ایک مس لیڈنگ بریف ہے. نہیں میں ڈیفر نہیں کروں گی, میں یہ پڑھوں گی تاکہ آئی گیٹ ٹو نو ہو سپورٹس دس اور ناٹ. بات دا باٹم لائن از کہ اگر وہ ایک لائن, اگر یہ ریزولوشن پاس نہیں کرتے اور وہ ایک لائن جو ان کے جواب میں. میڈم آپ ریزولوشن اب پٹ کرنا ہے اس میں پڑھیں پلیز. ٹھیک ہے جی. 20,000 بچہ اسکالرشپ سے رہ جائے گا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں. I read the resolution with your permission, sir. The Senate of Pakistan recalls Article 37A of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan,
which stipulates that the state shall provide with special care the educational and economic interests of backward areas or classes. The House recognizes that undergraduate scholarship is the surest way to enable people to rise out of poverty, to enjoy secure, higher paid employment throughout the course of their adult life, and that it contributes the most to income generating potential. The House acknowledges that the Asas Undergraduate Scholarship Program is one of the largest ever national undergraduate level scholarship programs, which offers more than 50,000 need-cum merit-based scholarships every year. The House expresses deep concern that there will be no further entries in the Asas Undergraduate Scholarship Program. The House demands that the Asas Undergraduate Scholarship Program should be continued and should start admitting at least 10,000 new need and merit-based entries every year from all over Pakistan. The House further demands that the scholarship program should be run in the most transparent, apolitical and rule-based manner, covering full tuition fee and maintenance allowance. دوبارہ میں کہنا چاہتی ہوں the issue is جو انہوں نے لکھا ہے اپنے جواب میں no further entry. Thank you madam. ابھی put کرتے ہیں جی. Those who are in favor of the resolution میں سے aye. Aye. Those against the resolution میں سے no. پھر سے put کرتا ہوں. Those who are in favor of the resolution میں سے aye. Those against the resolution میں سے no. I think the noes have it, the resolution is rejected.